السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے باز آ جا اور برے کاموں سے توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 برس کی بادشاہی کرنے کا موقع دیا ہے، میرے معجزے بھی تجھ پر ظاہر ہو گئے، تو پھر اب تک کیوں اپنے پرانے خیال اور دھرم پر اڑا ہوا ہے اور اپنی نادانی سے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ تمہیں اپنے مال دولت اور فوج سپاہی پر گھمنڈ ہے، تو اللہ کی طاقت کا تجھے اندازہ نہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تیری طاقت تو کچھ بھی نہیں۔ نمرود نے کہا کہ میرے علاوہ بھی زمین پر کوئی دوسرا بادشاہ ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور دیکھیں کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیلنج تھا اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ نمرود سے کہو کہ اللہ کی فوج آتی ہے، تم اپنی فوج کو تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ یہ سن کر نمرود نے 3 دن کی مہلت لے لی۔ نمرود نے 3 دن کے اندر لاکھوں کی فوج بلا لی اور پوری فوج ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے۔ نمرود کی فوج ان کو اکیلا دیکھ کر ہنس کر پوچھنے لگے، تمہاری آسمانی فوج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مچھروں کی اتنی بڑی فوج آئی کہ سورج کی روشنی بھی چھپ گئی، کالا بادل سا چھا گیا۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی عقل تو جیسے جاتی رہی۔ پوری فوج میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ نمرود بولا، سائرن بجا دو، شاید کہ اس کی تیز آواز سے یہ آسمانی فوج ہوا ہو جائے۔ لیکن سائرن کی آواز اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں سے سنی تو ان کے ہوش جاتے رہے، گھبراہٹ پھیل گئی، تو وہ اب مچھروں فوج سے گھر چکے تھے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک ایک سپاہی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، سر سے لے کر پیر تک وہ ایسا چمٹے کہ گوشت کی بوٹی اور خون کی ایک بوند تک ان کے بدن پہ نہ چھوڑی۔ گش کھا کر فوج گرنے لگی، ہزاروں انسان اپنی جان بچا سکے۔ ادھر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں جا کر چھپ گیا۔ اس بیچ ایک لنگڑا مچھر آیا، وہ اس کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی عورتوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کے راستے سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا اور اس کے بھیجے میں سونڈ گھسا دی۔ پھر ہوا یوں کہ نمرود کا تو چین سے سونا اور خوش رہنا سب ختم ہو گیا، اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے لگا۔ خود اپنے ہاتھوں سے سر پر مارتا تو کچھ سکون ہوتا۔ نمرود نے کہا، جو بھی مجھ سے ملنے آئے وہ میرے سر پر اپنے جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ دیا۔ 400 سال کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔